عزیز بھائیو، اہل بیت کی شان اور مقام بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی تھی، مجھے ایک ضرورت پیش آئی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف گیا، میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی ہے، آپ باہر نکلے ہیں، سردی کا موسم ہے، آپ علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، میں نے آپ سے اپنی ضرورت پیش کی، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کہتے مجھے محسوس ہوا جیسے چادر کے اندر کچھ ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول من ھذا الذی مشتمل علیہ، یہ آپ نے کس کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ نے کس کو چھپایا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے دامن کو کھولا، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ لیٹے ہوئے تھے، سردی کا موسم ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے، میں نے دروازے پہ دستک دی ہے، آپ کو جدائی برداشت نہیں ہوئی، آپ دونوں کو ساتھ لے آئے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول انک لتحبہما، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان ھذین بنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابن ابنتی، اور میری بیٹے کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اتنی بات تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے اور آپ نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور آگے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا جو ان دونوں سے محبت کرے۔ کس قدر شان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرمانا جو ان سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح آپ کی دعا کو شرف قبولیت کے ساتھ نوازا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر ہم لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، میں مسجد کے اندر ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد مسجد میں تشریف لائے، آپ نے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے، نوافل ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے جا رہا ہوں، کہتے ہیں آپ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے کہا من، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں حذیفہ ہوں، آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف فرمائے، بتاؤ کیا لینے کے لیے آ رہے ہو؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ آج بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں، تو حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے، ملک نزل ملکم علی الارض لم ينزل الارض قط، آج آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی اترا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے آنے سے پہلے اجازت طلب کی تھی کہ اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں نے جا کر امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، میں دیدار کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں نے جا کر امام الانبیاء کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پیغام بھی لیتے جانا۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے بشارت دی ہے، بشارت کیا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بشارت دی ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور فرمایا دوسری بشارت بھی دی ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، آپ اپنے نوازوں سے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے بڑی محبت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ بشارت آسمان سے مل رہی ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کون سی شخصیت ہے، ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں سے جو ان سے محبت نہیں کرتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینہ کے ایک میدان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کہتے ہیں کھلے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہماری تلاش میں نکلے، اپنے نانا کی تلاش میں نکلے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہماری طرف
جب انہوں نے ہم کو دیکھ لیا ان دونوں نے دوڑ لگا دی ہے. کہتے ہیں دونوں دوڑ کر آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نانا جان کو پہلے میں نے ملنا ہے. حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے پہلے ملنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ دونوں پہلے کشتی کریں گے, جو جیتے گا وہ مجھ سے پہلے گلے مل جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, دونوں نے کشتی شروع کر دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بار بار فرما رہے تھے خذ الحسن الحسین, اے حسن حسین کو پکڑو, آپ حسین کو پکڑو. کہتے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا حسن کو کہا تم حسین کو پکڑو. میں نے کہا اللہ کے رسول حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نہیں جانتے, ادھر جبریل علیہ السلام بھی تھے, وہ حسین کو کہہ رہے تھے تم پکڑو, تو میں نے پھر حسن کو ہی کہنا تھا. عزیز بھائیو, کس قدر ان کی شان ہے, کس قدر ان کی یہ عظیم الشان ہستیاں ہیں, مبارک ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق زمین پر اتر رہی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے, ان کے کھیل کو دیکھ رہی ہے. کس قدر یہ عظیم الشان مبارک ہستیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان سے کس قدر پیار کرتے ہیں, آپ ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. سامع صوت الحسن والحسین وہما یبکیان, آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا اور حسین رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا, دونوں رو رہے تھے. آپ جا رہے تھے, جب آپ نے دونوں کے رونے کی آواز کو سنا آپ رک گئے, آپ نے کہا ٹھہر جاؤ. آپ واپس مڑے, گھر کے دروازے پر آئے ہیں, آپ نے دستک دی ہے. آگے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ حسن و حسین رو کیوں رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ العطش, ان کو پیاس لگی ہوئی ہے, یہ دونوں پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کیا کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے, مگر ہم ابھی جاتے ہیں پانی لے کر آ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ناولین احدہما, ان دونوں میں سے ایک کو مجھے پکڑا دو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا, آپ نے پکڑا فضمہ الی صدرہ, پکڑتے سار اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا, سینے کے ساتھ لگا لیا ہے, چمٹا لیا ہے. صحابی کہتے ہیں فأدلا لسانہ, آپ علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے اور اپنی مبارک زبان کو باہر نکالا ہے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوسنا شروع کر دیا. عزیز بھائیو, اللہ کے رسول علیہ السلام کے لعاب کا عالم کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگا تو اللہ نے شفا دے دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگا ہے, اللہ نے شفا دے دی ہے. اور مدینہ کے کڑوے پانی کے کنویں کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا, اللہ تعالیٰ نے پانی کے کنویں کو میٹھا کر دیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے جا کر ان کی ہنڈیا کے اندر اپنے مبارک لعاب کو ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہنڈیا کے اندر برکت نازل کر دی ہے. ان کے کیا کہنے کہ جن کے منہ کے اندر لعاب کی بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان ہی ڈال دی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو چوس رہے ہیں, پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہے, وہ بھی زبان کو چوس رہے ہیں. اس قدر محبت ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم یہ سارے واقعات بیان کرنے والے صحابہ کرام یہ واقعات بیان کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے, عشاء کی نماز کا وقت تھا, آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. آپ سجدے میں گئے, اتنا لمبا سجدہ کیا, ہمیں خوف لاحق ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہتے ہیں ایک صحابی نے سر اٹھایا, سر اٹھا کر دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر سوار ہیں. آپ سجدے کے اندر کندھوں پر سوار ہیں, آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. کتنی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا, پھر سجدے میں گئے, پھر وہ دونوں سوار ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی لمبی نماز پڑھائی ہے. جب سلام پھیرا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو ان دونوں بچوں کو ان کی امی کے پاس چھوڑ آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابی کہتے ہیں آپ جذبات میں آئے, آپ نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ, پیچھے ہٹو, اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. اور آپ نے فرمایا انی احبہما, لوگوں میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں ان دونوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں.
صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کے آنسو مبارک نکل رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں فبارکت برکت من السماء، اتنی بات کی دیر تھی کہ آسمان پر بجلی چمکی ہے۔ عام طور پر بجلی چمکتی ہے کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فبارکت برکت من السماء، بجلی چمکی ہے اور پورے مدینے کو اس نے روشن کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحقا الی امہما، بیٹا اب دونوں اپنی امی کی طرف چلے جاؤ، اب دونوں اپنی امی کی طرف چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس بجلی کی روشنی کے اندر چل رہے تھے جس روشنی کے اندر پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے ان دونوں کو دیکھا جب تک وہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے روشنی ختم ہی نہیں ہوئی، بجلی چمکتی رہی ہے، بجلی چمکتی رہی ہے، روشنی ختم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس قدر محبت ہے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، بلکہ ہر نماز کے اندر ان کی محبت کا خیال آنا چاہیے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیز بھائیوں سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام ان سے بڑی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ایک جنازے پر ہم گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود تھے۔ واپسی کے اوپر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتے ہیں، رستے کی ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، فجعلت ينفذ التراب عن قدميه، میں آگے بڑھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں قدموں سے اپنے سر سے پگڑی کو اتار کر آپ کے دونوں قدموں سے مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم مدینہ کے امام ہو، تم مدینہ کے امام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حسن تمہیں دیکھ کر ہمیں اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، میں اپنی پگڑی کو اتار کر آپ کے مبارک پاؤں سے مٹی کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد باہر جانے لگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جب باہر کو نکلے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جا کر پکڑ لیا، اٹھا لیا، جب اٹھایا اپنے سینے کے ساتھ لگایا، رونا شروع کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی مبارک ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، آپ ایسے ہی انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ فرمایا اے علی میں تمہیں ایک بات کہوں؟ فرمایا کہو۔ کہا علی بی ابی شبیہ بالنبی ولا شبیہ بالعلی، اے علی حسن پر حسین پر میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ نبی علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، آپ سے اتنی مشابہت نہیں رکھتے۔ ان کی جتنی وجاہت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سینے سے لے کر چہرے تک ایسے ہی لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام، اتنی وجاہت ملتی تھی، اتنا چہرہ ملتا تھا، اور صحابہ کرام اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر غنیمت کا مال آیا ہے، اس کے اندر بچوں کا لباس ہے، وہ لوگوں کے بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے آئے، جب ان کو آتے ہوئے دیکھا اس لباس کو سائڈ پر رکھ دیا، کہا یہ لباس ان کو نہیں دینا، یہ لباس ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اپنے قاصد کو کہا، سفیر کو کہا فوری طور پر تم شام کا سفر شروع کر دو، اپنے قاصد کو شام کی طرف روانہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد شام کی طرف گیا، کہا عمدہ لباس خرید کر لانا۔ قاصد شام کی طرف جاتا ہے، سفر کرتا ہے، شہزادوں کے لیے سفر کرتا ہے، جب واپس آتا ہے
दो जुब्बे लेकर आता है। वो दोनों जुब्बे, एक जुब्बा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाया, और बाद में क्या कहते हैं, वल्लाहि अल-आना ताबत नफ्सी, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ मेरे दिल के अंदर इतनी हसरत भरी हुई थी, मुझे ये खदशा था कि कहीं मुझे मौत ना लाहिक हो जाए, कहीं मुझे मौत ना आ जाए। अब वो लिबास लेकर मेरा सफ़ीर शाम से मदीना वापस आया है, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को ये लिबास पहनाया है। वल्लाहि अल-आना ताबत नफ्सी, अल्लाह की कसम मेरे सीने के अंदर ठंड अब पड़ी है, अब मेरा जो दिल है, जो सीना है, अब ठंडा हुआ है जब मैंने इन दोनों शहजादों को इस खूबसूरत लिबास के अंदर देखा है। अजीज़ भाइयों, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे जो अहले बैत के साथ मोहब्बत किया करते थे। हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान की शर्त है, हम भी उनके साथ मोहब्बत किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को शर्फ़ कबूलियत के साथ नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।